اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ ناظرین، وہ شاکر شجاع آبادی نے کہا کہ تو شاکر آپ سیاںا ہے، ساڈا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ اس وقت جو کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی کے سمندروں تک اور بولان کی پہاڑیوں تک اور پنجاب کے صحراؤں تک اور پنجاب کے دریاؤں اور پھر وہ ندی نالوں کو کراس کرتے ہوئے کشمیر کے بارڈر تک اور انڈیا کے بارڈر تک جو کیفیت ہے اس وقت، وہ چہرہ بتا رہا ہے کہ پورا پاکستان دکھی ہے۔ ایک علاقہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک خطہ نہیں، پورا پاکستان سلگ رہا ہے، دکھی ہے، پریشان ہے۔ اور اس حوالے سے اگلی دکھ کی بات یہ ہے کہ احساس بہت کم ہے، کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اصل یہ ہے کہ احساس زیاں جو ہے وہ چلا جائے نا، جب نقصان کا احساس، تو وہ اصل نقصان وہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے ایک پرائیویٹ چینل پہ کامران شاہد کے پروگرام میں جناب عثمان ڈار کا انٹرویو دیکھا۔ عثمان ڈار پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ کے لوگوں میں سے تھے، جو بڑے ڈٹ کے کھڑے تھے خان صاحب کے ساتھ 9 مئی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بزرگ والدہ اور باقی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہوا کہ اس وقت کے حکومت جو تھی پی ڈی ایم والی، اس کے وزیر دفاع، کیونکہ وہ بھی اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، خواجہ آصف، تو انہوں نے معافی باقاعدہ مانگی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں اگر اجازت دی جائے تو میں ان کے گھر جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس قدر عثمان ڈار کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ پھر وہ لمبا عرصہ غائب رہنے کے بعد آج اچانک کامران شاہد کے پروگرام میں یا اس کی حویلی میں، اس کے گھر میں وہ چلے گئے اور پھر وہاں اس پروگرام میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اور سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیاست اسی پارٹی سے شروع کی تھی اور اسی پارٹی میں ختم کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں مس فٹ ہوں اس سارے معاملے میں۔ تو جو اصل صورتحال ہے وہ اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس انداز سے مثلا اعظم خان ایک مہینہ غائب رہنے کے بعد 164 کا بیان انہوں نے دیا اور خان صاحب کے سائفر والے معاملے میں بیان لیا گیا، اسی طرح سے بے شمار اور لوگ ہیں جو لمبا عرصہ غائب رہنے کے بعد کچھ تو پہلے ہفتے میں ہی، پہلے دنوں میں حوصلہ ہار گئے تھے، کوئی 2 دن میں حوصلہ ہارا، کوئی 4 دن میں، کوئی 1 ہفتے میں، کوئی 4 ہفتوں میں، کوئی 2 مہینے کے بعد۔ تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے کب تک آپ اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنی فیملی کی عزتوں کے حوالے سے، اپنے باقی معاملات، کام کاروبار، روٹی روزی کے سارے معاملات ہوتے ہیں، ایک حد تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر برداشت جواب دے جاتی ہے، جیسے آج عثمان ڈار کی برداشت جواب دے گئی ہے۔ یہی حال ہے شیخ رشید کا، اس پہ پورا جبر ہو رہا ہے، پریس کانفرنس کرو۔ یہی حال ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، یہی حال ہے شاہ محمود قریشی کا، پریس کانفرنس کرو، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے مواقع جب آتے ہیں تو ڈٹنے والے یقیناً موجود رہتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک اور بات کہ اس وقت پورے زور و شور کے ساتھ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سے منفی کرنے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح سے خان صاحب کہتے تھے لندن فارمولہ، اس لندن فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے جو فضل الرحمان نے، جسے میں مولانا ڈاکٹرین کہوں گا، وہ جو انہوں نے کہا کہ الیکشن نہیں بلکہ پہلے معیشت کا درست کرو، اس پہ پورے طور عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے، اور یہ استعفیٰ کس کا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے بات سن کے بھی۔
وہ استعفیٰ ہے چیف الیکشن کمشنر کا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ جس انداز سے جو مردم شماری کا معاملہ تھا اس میں ہفتوں مہینوں تاخیر کر کے، اگرچہ وہ اپریل میں مکمل ہو گئی تھی، تو اسے ہفتوں اور مہینوں کی تاخیر کے بعد سامنے لایا گیا، اور پھر اس کی منظوری ایک ایسے مرحلے پہ دی گئی کہ اس کے لیے ایک لمبا پیریڈ آگے چاہیے تھا، وہ سارے پروسیس طے کرنے کے بعد الیکشن تک جایا جا سکتا تھا۔ اسی انداز سے جو اگلی منحوس حرکت کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ نومبر میں جب وہ الیکشن کروانے کے جو 90 دن تھے آئین کے مطابق، 90 دن جب پورے ہو رہے ہوں گے تو اس وقت چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس اگلے پروسیس کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، جس طرح سے نیب کے چیئرمین کے لیے مشاورت ہے اسی طرح سے چیئرمین الیکشن کمیشن کے لیے بھی مشاورت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت تو اسمبلیاں کوئی نہیں، وزیر اعظم نگران ہے، اپوزیشن لیڈر ہے ہی کوئی نہیں، اپوزیشن کوئی نہیں ہے تو لیڈر کہاں سے آئے گا؟ لیڈر تو ایک ہی ہے قوم کا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں کوشش کر کے تو الیکشن کو مزید آگے لے جایا جائے گا، اور کچھ باخبر حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ بھول جائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ناظرین، یہ جو مولانا ڈاکٹرائن ہے اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے کہ الیکشن نہ کروایا جائے، اور دوسرا عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے پورے زور و شور سے کام جاری ہے۔ اب جو آج عثمان ڈار کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے پنڈی میں سے ایک جو گمشدہ MNA صاحب ہیں، شاید ان سے بھی خبر یہ ہے کہ کل انہوں نے پری اریسٹ بیل کروائی ہے اور عدالت سے، اور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ کچھ نہیں رہتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، نہ سیاست رہتی ہے، نہ عزت رہتی ہے، نہ کچھ اور، لیکن لوگ کیا کریں، مجبور ہیں۔ شاید ایک اور پریس کانفرنس آ جائے، اور پھر یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاثر دیا جائے کہ عمران کے ساتھ اس کی قیادت نہیں کھڑی، اس کے لوگ نہیں کھڑے، ورکر تو کھڑا ہے، ووٹر تو کھڑا ہے، لیکن ٹکٹ ہولڈر بھاگ گئے، منتخب لوگ بھاگ گئے، یا جن کو ٹکٹ ملنے تھے وہ لوگ بھاگ گئے۔ لیکن یہ معاملہ کامیاب نہیں ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو اپنے قائد پہ اور اپنی جماعت پہ پورا بھروسہ ہے، پورا سے مراد 100%، 100 سے اوپر اگر لے جایا جائے تو تب بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کا ثبوت بار بار عمران خان کے اقتدار میں سے نکالے جانے کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے، جتنے بلدیاتی الیکشن ہوئے یا اور الیکشن ہوئے، اور پھر ریسنٹلی جو خالد خورشید والا سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان، اس کے والد جہاں خورشید صاحب الیکشن جہاں سے لڑے تھے، وہ بھاری اکثریت سے سب کو، پوری PDM کو ہرایا اس شخص نے سوری۔ تو یہ ایک تاثر جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ عمران سے ٹوٹ گئے ہیں۔ آخری سروے، گیلپ کا سروے، کہ جس نے پارٹی وائز بھی، پارٹی پاکستان تحریک انصاف ٹاپ پہ ہے، اور شخصیت وائز بھی، پرسنالٹی وائز بھی عمران خان کی شخصیت سیاسی طور پہ ووٹ کے اعتبار کے حساب سے ٹاپ پہ ہے، اس کو کوئی دوسرا جو ہے اس کو کاٹ نہیں سکا، اس کا نمبر نہیں لے سکا۔ تو اس لیے بہت خفگی میں، پریشانی میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو منفی کیا جائے، لیکن ایک چال یہاں والوں کی ہے اور ایک چال ترتیب اور ترکیب میرے رب کی ہے، اور یقیناً جو ترتیب اور ترکیب میرے رب کی ہے وہ زیادہ بھاری ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ منظم ہے، زیادہ معقول ہے، زیادہ مقبول ہے، اور اسی کا نتیجہ جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے۔ ناظرین، ووٹ کی تذلیل نہ کی جائے۔ وہ ایک نعرہ جنہوں نے لگایا تھا نا، ووٹ کو عزت دو، پھر انہوں نے بوٹ کو عزت دو، اور پھر انہوں نے بوٹ چاٹ اور یہ سارا کچھ۔ لوگ تو فروٹ چاٹ کھاتے ہیں، وہ بوٹ چاٹ ان کی پسندیدہ غذا ہے۔ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر کے ایک ایک ضلع میں کیا نعرے لگ رہے ہیں اس وقت۔
عملاً اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں تو یہ بات درست ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی غالب اکثریت اس وقت جو سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، وہاں کی بڑی جماعتیں کون سی ہیں؟ بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، پھر نون لیگ ہے، پھر جماعت اسلامی ہے، پھر کوئی اور ایک دو جماعتیں ہوں گی۔ لیکن اس سارے کے باوجود جو ووٹ کی تذلیل کی گئی کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، لوگوں نے ووٹ کس کو دیا؟ جن کو ووٹ، جو امیدوار تھے، جو ایم ایل ایز تھے، ان کو کھینچ کے پارٹیوں سے، پی ٹی آئی سے کھینچ لیا گیا، لیکن ووٹر نہیں کھینچا، ووٹر اپنی جگہ قائم رہا۔ اس کا ثبوت خالد خورشید خان کے والد کا الیکشن ہے۔ لیکن جب ایک ایسا موقع آیا، جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے لوگوں کو جب بات کرنے کا موقع ملا، تو لوگ اس انداز سے باہر نکل کے خود مختاری کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں یہ ہاتھ جوڑ کے واسطہ ڈالتا ہوں ذمہ داروں پہ کہ کشمیر کی آواز سنو، گلگت بلتستان کی آواز سنو، چترال میں جو کچھ ہوا وہاں کی صورتحال کو دیکھو اور آواز سنو۔ اگر نہیں سنو گے تو بہت تاخیر ہو جائے گی۔ میں ایک اور ایشو جو اس وقت کل پرسوں سے معاملات طے ہو رہے ہیں افغانیوں کے حوالے سے، کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے، بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو غیر قانونی انداز سے کسی ملک میں ہے، اس کا حج عمرہ ہم کرنے جاتے ہیں، ایک دن فالتو نہیں ٹھہر سکتے، واپس آ جاتے ہیں۔ اور جو ادھر ادھر بیچارے مزدوریوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، پھر جس دن پکڑے جاتے ہیں وہ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں سے غیر ملکیوں کو افغانیوں سمیت نکالا جائے۔ لیکن اس ماحول میں کہ جو اس انداز سے جو اتنی زیادہ در اندازی ہو رہی ہے، اور در اندازی کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے اچھا موقع گنوا دیا۔ پاکستان کا وہ نگران سے پہلے کا سیٹ اپ جو 16 مہینے والا پی ڈی ایم والا تھا، اس کا وزیر خارجہ توفیق نہیں ہوئی جلال آباد، کابل یا کسی ایک شہر کا وہ وزٹ کر لیتا، 1 گھنٹے کے لیے وہاں چلا جاتا۔ کس بات کا خوف تھا؟ کس بات کا؟ آپ کو اپنا ایک پڑوسی ملک ہے، اسلامی بھائی چارے والا ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ زبان ایک جیسی ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں پشتو بولی جاتی ہے، آدھے بلوچستان میں پشتو بولی جاتی ہے، اور افغانستان میں بھی پونے سے زیادہ وہ پشتون ہیں وہاں پہ، باقی کچھ پرشین والے ہیں، کچھ دری ہیں، کچھ اور ہیں۔ اس لیے جو موقع تھا آپ نے وہ ضائع کیا۔ اب انڈیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بھارت کو نہیں چاہتے، لیکن انڈیا اس وقت جو یہاں ایک فضا بنی ہے افغانیوں واپس بھیجنے کی، وہاں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، پروپیگنڈے شروع کر دیے ہیں، اور یہ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ ہمارے سفارت خانے محفوظ نہیں رہیں گے اور فلاں ہوگا فلاں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ بھائی میرے اور آپ کے لیے، آپ میں سے کتنے کے جن کے پاس ڈبل پاسپورٹ ہے؟ 25 کروڑ میں سے زیادہ سے زیادہ 5 نہیں تو 10 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے، 50 لاکھ ہوں گے جن کے پاس کوئی ڈبل پاسپورٹ ہو سکتا ہے۔ باقیوں کے پاس تو نہیں ہے نا، اکثریت کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے اجداد کی قبریں یہی ہیں، ہمارے معاملات یہاں پہ، ہمارے بچوں کے معاملات اسی سرزمین سے وابستہ بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری اگلی نسل وطن سے مایوس ہو رہی ہے، ریاست سے مایوس ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ریاست تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے، ریاست آئین کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے، ریاست لوگوں کے ووٹ کے حق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں کروایا جا رہا، اور وہ جو چند دنوں کے لیے آئے تھے، وہ انہیں سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ووٹ کی تذلیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ ووٹر کو آپ کو عزت دینی پڑے گی کہ جس جماعت کو انہوں نے ووٹ دیا، اس جماعت کی حکومت وہاں رہنے دیں۔ یہ ایک لمبا عرصہ یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ خاکم بدہن کیا ہوا تھا بنگال میں، آپ نے نہیں مانا تھا نا حق ان کا، اس کی مقبول قیادت کو آپ نے، جو الیکشن جیت کے آئی سی 150 سے زیادہ جن کی سیٹیں تھیں، ان کو اقتدار نہیں دیا گیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو 16 دسمبر کا ایک برا دن، ایک مکروہ دن، منحوس دن، جو ہماری تاریخ کو، اب تو 16 دسمبر 2 حوالوں سے، اے پی ایس والا واقعہ بھی ہوا اور سکوت ڈھاکہ والا بھی، ہم ہر سال 16 دسمبر کو آنسوؤں کے ساتھ یہ ساری چیزیں
یاد کرتے ہیں، پوری قوم یاد کرتی ہے. خدا را میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک گھڑی آ گئی ہے 1971 کے بعد، کہ اس وقت جو کچھ نعرے کشمیر میں لگ رہے ہیں، پابندی لگانے سے سرکاری میڈیا پہ نہیں آئے گا جی، باقی میڈیا پہ نہیں آئے گا. سوشل میڈیا نہیں رک رہا، دنیا نہیں رک رہی. بی بی سی بتا رہا ہے، فاکس بتا رہا ہے، سی این این بتا رہا ہے، باقی لوگ انڈین چینل بتا رہے ہیں. وہ ساری نشریات آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، انڈین چینلز کی بھی، ڈش پہ پاکستان میں بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، بڑھا چڑھا کے پہنچ رہے ہیں. اس لیے ایسے اقدامات کریں کہ یہ چیزیں پھیلیں نہیں، یہ چیزیں اٹھیں نہیں. کیونکہ جب کوئی بات شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر بہت مشکلات ہو جاتی ہیں ریاستوں کے لیے. ناظرین، جس نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ دیکھی اور اس سے پہلے وزارت اعلیٰ دیکھی، وہ خود 4تھی دفعہ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہا ہے. اور وہ اور اس کی ساری جماعت اور اس کے اتحادی جو پی ڈی ایم والے تھے، جس نے صرف 1 دفعہ وزارت عظمیٰ کا آدھا ٹینیور دیکھا، وہ کہتے ہیں اس کو الیکشن میں ہی نہیں ہونا چاہیے. اس سیاسی جماعت کو پاکستان کی ریاست کے اندر سیاست کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ یہ کوئی برابری کی بات ہے؟ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اکثریت اس وقت اس کے ساتھ ہے. یہ کس منہ سے آپ کہتے ہیں؟ آپ کئی باریاں لینے کے باوجود آپ کو تو سیاست میں سے نہ آپ کی جماعت آؤٹ ہوا ہے اور نہ آپ گئے ہیں کہیں پہ. اور عمران خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کا یہ دورہ معیار کیوں ہے کہ نہیں جی، نہیں، بالکل نہیں، اس کو تو سیاست میں یہ سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ تو فتنہ ہے، اس کو تو سیاست میں سے ختم کر دیا جائے. یہی کچھ بنگالیوں کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا. خدا را مجھے یہ 4 صوبے، مجھے میرا پیارا کشمیر، گلگت بلتستان چترال، ایک چپا عزیز ہے. میرے لیے مکہ مدینہ میرا یہ ہے، میرے لیے نجف یہ ہے، میرے لیے محترم یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم فرمایا گیا کہ حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت رکھنا. میری فوج میرے لیے بہت محترم ہے، میری پولیس میرے لیے بہت محترم ہے. ان سب سے پہلے میرے لیے ریاست بہت محترم ہے، اور ریاست کو قائم رکھنے کے لیے دستور پاکستان میرے لیے بہت محترم ہے. اس وقت سب سے مسکینی کی حالت میں دستور پاکستان ہے. اس وقت سب سے زیادہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ آئین پاکستان ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس لکھے کہ کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. اگر آپ اسی طرح سے ہی طرز عمل رکھیں گے تو پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بات ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اللہ نہ کرے کہ بات کبھی ہاتھ سے نکلے. بات کیجئے، بیٹھیے، گفتگو کیجئے، رنجشیں ناراضیاں ختم کیجئے. اپنوں میں ہوتی ہیں، گھر میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن گھر توڑتے نہیں ہیں، گھر والوں کو گھر سے نکالتے نہیں ہیں. آپ نہ یہ گھر توڑ سکتے ہیں، نہ نکالنے کا آپ کو حق ہے. یہ سارے گھر والے 25 کروڑ، یہ سارے گھر کے مالک ہیں. ان سے بات کیجئے، رستے نکالیے. قیادت کا تو یہی کام ہوتا ہے. آپ سارا کچھ ہی اگر یہ سمجھیں کہ بس وہ جو نگران ہیں جو چند دن کے لیے آئے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم ایک لمبے عرصے تک معیشت بھی چلائیں گے اور پھر باقی کاروبار سلطنت بھی چلائیں گے، کاروبار ریاست بھی چلائیں گے اور کاروبار حکومت و سیاست بھی چلائیں گے، تو ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. اور حضور جو 75 سال کے خرابیاں ہیں، 75 سال کی ناکامیاں ہیں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، تو وہ چند دنوں میں، چند ہفتوں یا چند مہینوں میں آپ، یا آپ کے ذہن میں اگر وہ چند سالوں میں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ چیزیں اور ریورس ہو جائیں گی، پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں گی. اس لیے بہتری کی طرف آئیے، معاف کیجئے، لوگوں کو معاف کیجئے. غلطیاں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن عام اعلان کیا تھا. حضرت ابو سفیان وہ تھے اسلام سے پہلے کہ جن کے مظالم کی وجہ سے لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہر سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بستر پہ سلا کے، تو رات کے اندھیرے میں آپ نے مکہ چھوڑا تھا. بڑی مشکل سے، بڑی تنگی سے چھوڑا تھا. لیکن جب آپ فاتح بن کے آئے، جب آپ نے قبضہ کر لیا،
تو پھر معافیاں دے دیں۔ اس لیے میں یہ دل کے نہاں خانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا را لوگوں کی آواز سنیں، کشمیر میں لگنے والے نعرے سنیں، پردہ نہیں ڈالا جا سکتا لمبے عرصے تک۔ پردہ کون سا رہ گیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، اس کو آپ بند نہیں کر سکتے۔ تو وہ نعرے لوگ روزانہ سن رہے ہیں، خود مختار والے۔ لوگوں کو وہاں تک نہ لے جائیں کہ جہاں تک خدا نخواستہ نقشہ ہمارا ایک دفعہ پھر خطرے میں آ جائے۔ اللہ میرے پاکستان کے نقشے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ 25 کروڑ کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو 2-4 کروڑ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سمندر پار پاکستانی، جن کو ووٹ کا حق ہم نے چھین لیا اور ان کی تذلیل کر دی، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔